اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ یہ کہانی اور کہانی میں موجود تمام کردار بالکل سچے ہیں، البتہ اس میں موجود تمام نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ کہانی میری پڑوسن کی ہے۔ کہانی کا نام ہے غلطی۔ ہمارے پڑوس میں ایک بڑھیا اور اس کی نواسی رہتی تھی۔ نواسی کا نام رابعہ تھا۔ ہم نے بچپن سے ہی اس بڑھیا کو امی جی کے نام سے سنا تھا اور سارا گاؤں ہی انہیں امی جی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ ہندوستان کے زمانے کی تھیں، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اس ہجرت کے دوران ان کا اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا تھا۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا تب سے ہی ان کو ایسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کی شادی انہوں نے بورے والا کی ہوئی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی نے اپنی بچی ان کو دے رکھی تھی تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے۔ بورے والے سے ہمارا گاؤں کافی دور تھا، 7-8 گھنٹے لگ جاتے تھے سفر میں، اس وجہ سے ان کا آنا جانا بہت کم تھا۔ وہ ہم سے بہت بڑی تھی لیکن وہ اکیلی ہونے کی وجہ سے پاس کے تمام گھروں میں آ جاتی۔ جیسے کہ گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سب لوگ امی جی کی بہت عزت کرتے تھے۔ ہمارے محلے میں امی جی کا گھر درمیان میں پڑتا تھا اور ان کی گھر کافی کھلا اور بڑا تھا۔ گھر کے مین دروازے کے ساتھ ہی ان کی بیٹھک تھی جن کو انہوں نے ایک دکان بنا رکھا تھا جس میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ امی جی کی دکان پر اکثر گاؤں کی بہویں اور ساس وغیرہ آ کر اپنے گھر کے رونے روتی اور وہ ہر ایک کو مشورہ دیتی، سب سے دکھ سکھ کی باتیں کرتی تھی، اسی لیے ان کے گھر اور دکان میں ہر وقت رونق رہتی۔ رابعہ نے اسکول کی تعلیم صرف 5 تک ہی مکمل کی تھی۔ اس کے بعد اس نے کافی دیر گھر میں بیٹھنے کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ رابعہ گھر کے کام کاج میں بہت اچھی تھی۔ ان کے گھر ٹیلی ویژن نہیں تھا، وہ اکثر ہمارے گھر رات کو ٹیلی ویژن دیکھنے آتی۔ تب ایک ہی پی ٹی وی چینل تھا جس کو رات کو 8 بجے کا ڈرامہ دیکھ کر وہ 9 بجے اپنے گھر چلی جاتی۔ کیونکہ ان کا گھر ہمارے ساتھ تھا اس لیے اس کی نانی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تب پورے محلے میں ہمارے گھر میں ہی ٹیلی ویژن تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ترقی کر لی اور سہولتیں بھی مزید گھروں میں پڑ گئیں، اس لیے اب پورے محلے میں ٹیلی ویژن تھے۔ ایک ٹیلی ویژن کا ہی بہانہ تھا اس کا ہر گھر میں جانے کے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں آنا کم ہو گئی۔ وہ میری امی کو مامی اور میرے ابو کو ماموں کہتی تھی۔ گاؤں میں سب بڑوں کو ایسے ہی بلاتی تھی کیونکہ یہ اس کے ننیال کا گاؤں تھا اور سب اسے اپنی بھانجی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ اکثر نانی اور نواسی میں لڑائی بھی ہو جاتی لیکن جس طرح وہ آپس میں لڑتی اسی طرح صلح کر لیتی۔ جب ہم بچپن میں تھے تب وہ جوان تھی اور اب ہم جوان ہو رہے تھے اور اس کی عمر ڈل رہی تھی، لیکن اس کی شادی کی نہ اس کی نانی کو اتنی فکر تھی اور نہ ہی اس کی امی ابو کو۔ آہستہ آہستہ سب گاؤں والوں نے باتیں کرنا شروع کر دی اور جیسے کہ امی جی کی دکان پر عورتیں آتی تھیں انہوں نے بھی کہا کہ اب آپ کو اس کی شادی کر دینی چاہیے، جوان ہے اور اوپر سے اکیلی رہتی ہے، اس کی عمر کہیں ڈل نہ جائے۔ رابعہ کے اور 3 بھائی بہن بھی تھے۔ رابعہ اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ جب بھی اس کی امی آتی یا اس کا کوئی بہن بھائی رہنے ادھر نانی کے گھر آتا ان کو ضرور کہتی کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، لیکن وہ اسے بہانے بنا کر چھوڑ جاتے۔ زندگی آرام سے گزر رہی تھی لیکن اچانک سے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے رابعہ کی زندگی بدل دی اور اس کی نانی کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔
ایک صبح اچانک سے رابعہ کے گھر میں شور ہونے لگا۔ سب نے حیرانگی سے اس کے گھر کی طرف دیکھا، کیونکہ تب ڈبل سٹوری کا اتنا رواج نہ تھا اور گھر بھی بند نہیں بنائے جاتے تھے، اس لیے سب اپنے گھر کی چھتوں سے ہی دوسرے گھروں میں دیکھ سکتے تھے۔ اس شور میں اتنا پتہ چلا کہ رابعہ گھر میں نہیں ہے۔ ہم سب بہن بھائی حیران ہو گئے سن کے کہ باجی کہاں گئی۔ ہم نے کالج جانا تھا، اس لیے ہم کالج چلے گئے۔ ہمیں دیر ہو رہی تھی، لیکن سارا دن یہ سوال دماغ میں گھومتا رہا کہ آخر کیا ہوا ہے رابعہ کے ساتھ، وہ کہاں چلی گئی، کیوں گئی اور کون لے گیا۔ جب تک گھر واپس آئے تب تک امی جی کے گھر کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ امی جی کے گھر کی ساری چھت لڑکوں اور مردوں سے بھری ہوئی تھی اور ان کے گھر میں بھی بہت زیادہ رش تھا۔ ہمارے گھر کی چھت سے ان کے گھر کا سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ رابعہ کو گئے ہوئے گھر سے پورا ایک دن گزر چکا ہے اور اس کی نانی نے کسی سے یہ بات نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اب واپس آ جائے گی، لیکن وہ نہیں لوٹی۔ رابعہ کسی کے ساتھ بھاگ چکی تھی۔ یہ بات سب کو حیران کر رہی تھی، کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت ہی شریف اور نیک معلوم ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ عقل پر پردہ پڑ جائے تو پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے، ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اب رابعہ کے بہن بھائی سمیت اس کے امی ابو بورے والا سے شام تک آ گئے اور اس کے ابو زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ وہ بوڑھا اور 5 وقت کا نمازی تھا۔ رابعہ کو لے کر سب کے دلوں میں دماغ میں بہت سوال پیدا ہو رہے تھے۔ پتہ چلا کہ رابعہ ان دنوں کوثر نامی عورت کے گھر میں زیادہ جاتی تھی، ٹیلی ویژن دیکھنے کے بہانے، اور وہ عورت گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ اس کا میاں گھر سے باہر کام کرتا تھا اور 2-2 3-3 سال کے بعد آتا تھا۔ رابعہ کے پاس موبائل بھی تھا، تب ہر ایک کے پاس موبائل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کی کسی کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی اور اس نے کوثر کو بتایا ہوا تھا کہ وہ آرمی میں میجر ہے۔ رابعہ کو بھگانے میں کوثر کا بڑا ہاتھ تھا۔ جب سب کو یہ پتہ چلا کہ رابعہ ایک میجر کے ساتھ بھاگ گئی ہے، سب بہت حیران ہوئے۔ یہ ایک مذاق لگ رہا تھا۔ خیر، وہ سارا دن اسی تماشے میں گزر گیا اور گاؤں کے جو بڑے آئے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب رابعہ کو تلاش کرنا ہے۔ 2 دنوں کے اندر اندر رابعہ مل گئی، لیکن اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں ہی وہ اتنی بدل گئی کہ جن لوگوں کو ماموں اور ماموں کہتی تھی، ان کو وہ تم کہہ کر بول رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر، جو کہ خود کو میجر بتاتا تھا، وہ بھی آیا۔ جب رابعہ کو اس کے شوہر کے گھر میں لایا گیا تو وہاں ایک تماشا بن گیا، ایک میلے کا سا سما بن گیا۔ ہر ایک کا دل چاہ رہا تھا کہ پوچھے اس نے ایسا کیوں کیا۔ سب اس کو بہت ہی عزت دیتے تھے اور اسے پیار بھی کرتے تھے۔ افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی نانی کے ساتھ کیا اور سب سے بڑھ کر خود کے ساتھ۔ اس کے شوہر کو، جس کا نام معظم تھا، کچھ بڑے لوگ اندر لے گئے۔ اس کے بعد ان کو کیا بولا اور کیا نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ہم تو صرف چھت سے ہی منظر دیکھ سکتی تھیں۔ لیکن اچانک سے رابعہ کی اونچی اونچی بولنے کی آواز آئی اور وہ بولی کہ اس کو ہاتھ مت لگاؤ، مجھ سے بات کرو، جو بھی بات کرنی ہے۔ رابعہ کے تب ہوش اڑے جب اس کو یہ معلوم پڑا کہ معظم کوئی میجر نہیں، بلکہ وہ ایک نشئی ہے اور یہ اس کی پہلی نہیں 4تھی شادی ہے۔ اس کی پہلی بیوی اپنے بچوں اور ساس سسر سمیت ایک جھونپڑے میں رہتی ہے اور یہ اس کا ایک پیشہ ہے۔ وہ اسی طرح لڑکیوں کو اتارتا ہے اور ان سے پیسے اور زیور لے کر جتنے دن پیسے اور زیور رہتی ہیں اتنے دن وہ لڑکی کو رکھتا ہے۔
اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھنے میں وہ اتنی عمر کا معلوم نہیں ہوتا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ شاید اس لیے اس چیز کا فائدہ اٹھاتا تھا، لیکن اس ٹائم اس کی خوبصورتی پر تھوکنے کو دل چاہ رہا تھا۔ جب معظم کو بولا گیا کہ رابعہ کو طلاق دے تو اس نے 2 منٹ میں ہی طلاق لکھ دی۔ رابعہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی معظم کے ساتھ رہنے کو تیار تھی۔ رابعہ نے کورٹ میں جا کر نکاح کر رکھا تھا اور وہاں پر اس نے کچھ نام لکھوا رکھے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں، اس لیے اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو فلاں فلاں ذمہ دار ہے۔ اس وجہ سے رابعہ کی مرضی بھی اس علیحدگی میں شامل ہونا ضروری تھی۔ اسی سب منظر میں رات ہو گئی اور سب آہستہ آہستہ اپنے گھر چلے گئے اور معظم کو بھی تھانے میں بھیج دیا گیا۔ اگلے دن اتوار کا تھا۔ آج ہمیں بھی صبح لیٹ اٹھنا تھا، لیکن اچانک سے ایک ضعیف آدمی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بہت اونچی اور درد کے ساتھ رو رہا تھا۔ جب میں نے رابعہ کے گھر کی طرف دیکھا تو یہ اور کوئی نہیں، اس کا بوڑھا باپ تھا۔ رابعہ کا سر گود میں لیے اونچی اونچی رو رہا تھا۔ مجھے اس کے باپ کی شرافت پر بہت ہی رونا آیا اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھ کر رونا آیا کہ کوئی باپ کتنا مجبور ہو سکتا ہے۔ وہ اس بات پر ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا، وہ تو اس عزت کے جنازے پر رو رہا تھا جو رابعہ نے 3-4 دن سے نکال رکھا تھا۔ رابعہ اور معظم کا معاملہ ختم ہو گیا تو 1 ہفتے کے اندر اندر گاؤں والوں نے رابعہ کی نانی کو یہ بولا کہ وہ رابعہ کو یہاں سے بیچ دیں، کیونکہ اب یہاں پر رابعہ رہی تو مزید بدنامی ہوگی۔ اگر وہ یہاں سے جاتی تھی تو اس کے نانی کو بھی یہ گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے بھی اسی گاؤں میں گزاریں اور یہیں پر ان کی تدفین ہو، لیکن رابعہ کی ایک غلط قدم نے سب کچھ بدل دیا۔ سب نے بولا کہ اب یہیں رہیں، ہم سب آپ کا مل کر خیال رکھے لیں گے، لیکن یہ کہاں ممکن تھا۔ رابعہ کے ساتھ اس کی نانی کو بھی جانا پڑا اور وہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ رابعہ اور اس کی نانی کی خبر آتی جب رابعہ کے گھر والے اس کی نانی کے گھر کسی کرایہ دار کو ٹھہرانے کے لیے آتے یا کرایہ لینے کے لیے آتے۔ پتہ چلا کہ اس واقعے کے 2 ماہ بعد ہی رابعہ کی شادی کر دی گئی تھی اور اب یہ 2 بیٹوں کی ماں تھی اور اس کی نانی 3 سال بعد فوت ہو گئیں۔ رابعہ کی نانی امی جی کی آخری خواہش یہی تھی کہ ان کی تدفین اس گاؤں میں ہی ہو، ہمارے گاؤں میں، لیکن ان کی بیٹیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں، اس لیے ہم انہیں اتنی دور ایمبولینس پر نہیں لا سکتی۔ جب ان کے مرنے کا پتہ چلا تو گاؤں میں سے اکثر لوگ ان کے جنازے پر شریک ہونے کی غرض سے اکٹھے ہو کر ایک بس میں گئے۔ وہاں جن کی رابعہ میں ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ رابعہ وہاں پر اتنی خوش نہیں جہاں اس کی شادی ہوئی۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ رابعہ کی حماقت اتنی دور کہاں پتہ چلے گی، لیکن کہتے ہیں کہ عورت کے کردار کی باتیں قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ آج جب ان کا گھر دیکھتے ہیں تو نہایت ہی خستہ حالت میں، اور کبھی کوئی کرایہ دار آ کر رہتا ہے اور کبھی کوئی۔ جس کو رابعہ اتنا سجا کر رکھتی تھی آج وہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہے۔ کس طرح کوئی اجڑتا ہے اس گھر کو دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس سارے واقعے میں رابعہ کا بھی قصور نہیں، کہیں نہ کہیں اس کے ماں باپ اور اس کی نانی کا بھی قصور تھا۔ اگر وہ اس کی طرف توجہ دیتے اور اس کی باتوں کو سمجھتے، سب سے بڑھ کر اس کی ٹائم پر شادی کر دیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔